ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال في مقام آخر سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ألا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات اکابر علماء کرام مشائخ اعظام تاجر برادری کے غیور مسلمان بھائیوں، دیگر میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسٹیک سیکرٹری صاحب نے مجھے پابند کیا کہ مختصر وقت کے لیے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں مختصر وقت میں ہی آپ سے اجازت لے کے اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھوں۔ میں صرف ایک ایشو پر بات کرنا چاہوں گا جو اس وقت کا کرنٹ ایشو ہے، صرف اس پہ بات کرنا چاہوں گا، اور اس پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ایسی کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے کہ حق اور سچ کا، صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ بات ہے قاضی القضات چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حال ہی میں کیا گیا ایک فیصلہ۔ ایک شخص اٹھتا ہے قادیانی، اور وہ مرزا قادیانی ملعون کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود ملعون کی لکھی ہوئی ایک جعلی تفسیر جس کا نام ہے تفسیر صغیر، اس کو وہ ربوہ سے چھاپتا ہے، اس کو پاکستان میں بھی اور بیرون دنیا میں بھی تقسیم کرتا ہے۔ وہ جعلی تفسیر ہے۔ علماء اکرام یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، میری اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ قرآن کریم لفظاً معناً، ہم نے اصول فقہ میں پڑھا، اصول الشاسی سے لے کے توضیح تک، کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ مطلب کیا کہ جس طریقے سے یہ الفاظ اللہ نے اتارے ہیں، یہ الفاظ جن معانی پہ دلالت کرتے ہیں وہ معانی بھی رب العالمین نے خود اتارے ہیں۔ قیامت تک جس طرح اس کے کسی لفظ میں رد و بدل کرنا کفر ہے، اسی طریقے سے اس کے معنی کے اندر رد و بدل کرنا بھی کفر ہے۔ الفاظ بھی کس نے اتارے؟ معانی بھی کس نے اتارے؟ مرزا بشیر الدین محمود ملعون اس تفسیر صغیر میں تحریف معنوی کا مرتکب ہوا اور جگہ بجگہ مرتکب ہوا۔ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیل عرض کروں، میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدا میں جہاں متقین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، 6 صفات، ان میں سب سے آخری صفت فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ متقین کی صفات کیا ہیں؟ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ 6 صفات بیان کی گئی ہیں متقین کی سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں۔ آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے۔ متقی کون ہیں؟
جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کس پر یقین رکھتے ہیں؟ 14 صدیوں کے جتنے مفسرین ہیں آپ ان سب کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب کا اس پر اجماع ہے آخرت سے مراد یوم آخرت ہے. آخرت سے مراد یوم قیامت ہے، جس کا ذکر مالک یوم الدین کے اندر موجود ہے، جس کا ذکر ایمان مفصل میں موجود ہے. یہاں بھی بالآخرت سے مراد وہ یوم آخرت ہے، یوم قیامت ہے. لیکن اس ملعون نے توجہ، اس ملعون نے یہاں ترجمہ کرتے ہوئے تحریف مانوی کی، وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی موعود باتیں ہیں، جتنی موعود باتیں ہیں، میں اس کی بھی تشریح کرتا ہوں، جتنی موعود باتیں ہیں ان پہ یقین رکھنا بھی متقین کی نشانی ہے. اب موعود باتوں سے کیا مراد ہے؟ اس ملعون نے اور ان کے جتنے بھی مؤلفین مصنفین ہیں بغیر ان کے گرو گنڈال مرزا غلام احمد قادیانی کے، اس نے خود لکھا کہ میں مسیح موعود ہوں. میں مسیح کیسی شکر کو ٹکولی دی. موعود باتوں میں یقین رکھنا یہ متقین کی نشانیوں میں ہے. کیا مطلب؟ یعنی متقین کی نشانیوں میں سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود ماننے والے ہوں گے. یہ کفر اس میں ڈالا گیا، یہ کفر ویسے بھی تحریف مانوی ہو کفر ہے، لیکن جس تحریف مانوی سے کسی کفری عقیدے کا استدلال اور اس بات کیا جاتا ہو وہ تو کفر میں سے بھی بدترین کفر ہے. اس تفسیر کو اور اس طرح کی جتنی بھی ان کی کتب ہیں ان کو بین کیا گیا. امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت ان کو کسی ایسی ایکٹیویٹی کی آئین پاکستان کے تحت اجازت ہی نہیں. 1993 میں قادیانیوں نے اس پابندی کے خلاف کورٹ کی طرف رجوع کیا. انہوں نے ایک ریفرنس دائر کیا اور اس وقت کورٹ میں 5 ججوں کا بینچ بیٹھا. یہ 1993 کی بات ہے. وہ بینچ بیٹھا، اس نے تفصیلاً ان کی باتوں کو سنا اور اس کے بعد جو فیصلہ کیا وہ آج بھی آئین پاکستان کا حصہ ہے. ان 5 ججوں نے یہ فیصلہ کیا قادیانیوں کو ان کی کتابوں کی اشاعت کی اجازت دینا ملک میں تحریف کاری کی اجازت دینا ہے. جج صاحب یہ آپ کے پیشرو ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے. آپ کے جج کہتے ہیں ان خبیثوں کو ان کی کتابوں کی اور ان کے لٹریچر کی اشاعت کی اجازت دینا اس ملک کے اندر انارکی پھیلانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، تحریف کاری پھیلانا ہے. میں 10 بستہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہیں اس ملک کے اندر انتشار اور تحریف کاری پھیلانے کا منصوبہ تو نہیں لے گئے؟ آپ کے پیشرو جج یہ کہہ رہے ہیں. پھر 2011 میں قرآن ایکٹ پاس کیا پنجاب گورنمنٹ نے. اس پنجاب ایکٹ میں 3 دفعے رکھی گئی، 6، 7 اور 9. توجہ فرمائیے گا اور ان باتوں کو دل کی تختی پر نقش کر کے دماغ میں نقش کر کے لے کے جائیں. عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. قرآن ایکٹ کے تحت یہ قانون بنا کہ جو بھی قرآن میں تحریف کرے گا، آپ بولیں جو بھی قرآن میں یہ قابل گرفت جرم ہے، قابل سزا جرم ہے. آئین پاکستان نے اس کی سزا کیا رکھی؟ 2011 کے ایکٹ میں آئین پاکستان نے اس کی سزا رکھی کہ 3 سال اس کو قید اور 20,000 روپے جرمانہ. یہ آئین کب پاس ہوا؟ بولو بھائی کب پاس ہوا؟ کب پاس ہوا؟ جج صاحب کہتے ہیں 2019 میں اس نے جرم کیا، 2021 میں پاس ہوا. سبحان اللہ، ایسا شخص اتنی بڑی چیز پہ بٹھا دیا. یہ 2011 میں پاس ہوا. یہ 2021 میں کیا ہوا جس کا یہ ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں؟ 2021 میں اس آئین کی ریویژن ہوئی. ریویژن ہونے کے بعد اس قانون کو ختم نہیں کیا گیا
بلکہ سزاؤں میں اضافہ کر دیا گیا. پہلے قید تھی 3 سال، 2021 میں اس 3 سال کی قید کو بڑھا کے 7 سال کر دیا گیا. کتنے جی؟ جرمانہ کتنا تھا؟ اس کو بڑھا کے 1 لاکھ روپیہ کر دیا گیا. حیران ہوتا ہے انسان، اتنے بڑے منصب پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنے آئین کا نہیں پتا، اس کو اپنے قانون کا نہیں پتا، اور ایسا کنفیوژن، ایسی تشویش پھیلا دی گئی ہے کہ آج سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں. کسی کو تو زجر کہا جاتا ہے، یہی تو وجہ ہے. سچ کا پتہ نہیں چل رہا، جھوٹ کا پتہ نہیں چل رہا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ ایک نیا طریقہ واردات ہے، نیا طریقہ واردات. آپ نے ہوشیار رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے. مشتری ہوشیار باش، کسی راستے سے اگر کفر آنے کی کوشش کرے، آج آپ وعدہ کریں کہ ہم سیکسا پرائیویٹ دیوار بنیں گے انشاءاللہ. کسی بڑے کی چھتری کے نیچے آئے، کسی بڑے ایوان کا شیلٹر لے کے آئے، رب کعبہ کی قسم، جو ایمان، جو ادارہ، جو فرد، جو جماعت ہمارے نبی کی ناموس پہ حملہ کرتے ہوئے قادیانیوں کی فیور کرے گی، ہم اس کی عید سے عید بجا لیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. زندہ باد. آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس بنایا گیا ہے. آپ اس آئین کے پاسدار اور محافظ ہیں، رکھوالے اور وکیل ہیں، جو آئین قادیانیوں کو کافر کہتا ہے. بولو، جو آئین قادیانیوں کو کافر کہتا ہے. ان کے حقوق کا بڑا خیال ہے. مذہبی آزادی ہونی چاہیے. میں نے کہا سب سے پہلے قادیانی اپنے مذہب کا تعین کرے. سب سے پہلے قادیانی اپنے مذہب کا تعین کریں کہ جی یہاں ہندوؤں کو آزادی ہے، ٹھیک ہے جی. سکھوں کو آزادی ہے، مانتے ہیں جی. یہودیوں کو آزادی ہے، مانتے ہیں جی. مجوسیوں کو بالکل آزادی ہے، ٹھیک ہے جی. آپ ایک مہربانی فرمائیں نا، آپ اتنی شفقت رکھتے ہیں ان کے ساتھ، آپ قادیانیوں سے ان کا مذہب تو منوانے کیا ہے؟ میری بات نہیں سمجھا. یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو، مجوسیوں کو، پارسیوں کو، بدھسٹ کو آزادی اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. مسلمان وہ کہتے ہیں اپنے اسٹیٹس کو تسلیم کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے بھائی. مذہبی آزادی تو اسلام میں بھی ہے، اقلیتوں کو، منارٹیز کو. آپ قادیانیوں سے ان کا مذہب تو پوچھیں کہ وہ ہے کیا بلا. آئین پاکستان اور آئین اسلام کی روح سے تو وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں. اور ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں اگر تمہیں اسلام کی چھتری کے نیچے آ کے اپنے حقوق کی آواز اٹھاؤ، ہمارے نبی کے عقیدہ ختم نبوت کے نیچے آ کے مرزا قادیانی ملعون پہ لعنت بھیجو، رب کعبہ کی قسم ہم تمہیں اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے. ہماری تم سے کچھ ذاتی لڑائی نہیں ہے، جائیداد کی لڑائی نہیں ہے، نظریے کی لڑائی ہے. اور نظریہ ایک ایسی چیز ہے جو بیٹے کو باپ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے. تم اپنا سٹیٹس دونوں کی متعین کرو. مسلمان تم ہو نہیں اور کافر تم اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے ہو. نہ ہل نہ کوکڑ نہ ہی نہ شیل، کیا بنا ہو بھائی؟ اپنا سٹیٹس تو پہلے متعین کرو. ہاں تم اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرو. جسٹس صاحب کو ہم کہتے ہیں آپ مہربانی فرمائیں، آپ کے دل میں اگر ان کی شفقت کا گوشہ اٹھا ہے تو آپ ان کو پیار محبت سے اقلیت تو بنوا لیں. بھائی تسلیم کرو کہ ہم کیا ہیں؟ کافر ہیں، کافر. پھر ہم خود ان کا تحفظ کریں گے. اقلیت ہے نا، کافر کی جس طریقے سے تحفظ کیا جاتا ہے اس طریقے سے ہم ان کا بھی تحفظ کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہوں تو کافر اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ہوں تو ڈاکو پتہ درجے کے اور اپنے آپ کو اسلام کا محافظ کردانے. اللہ کی قسم نہ ہم نے ان کو پہلے تسلیم کیا، نہ اب تسلیم کریں گے، نہ قیامت تک. اور ہم جسٹس صاحب سے بڑے مؤدبانہ انداز میں درخواست کرتے ہیں کہ جسٹس صاحب
قادیانی آپ کو نہیں بچا سکیں گے. بات سنیں, قادیانی نہیں بچا سکیں گے آپ کو. اس ملک کی 75 سالہ تاریخ اس پر گواہ ہے. جس نے بھی قادیانیوں پہ دست شفقت رکھا وہ دست بھی نہیں رہا, وہ وجود بھی نہیں رہا. آپ ان پہ ایسا دست شفقت نہ رکھیں کہ آپ کا خود سٹیٹس خراب ہو جائے. اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس فیصلے پر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو بھائی. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں, آپ قادیانیوں کے چیف جسٹس نہیں ہیں. آپ اس آئین کے تحت خلافت ہو چکے ہیں جو آئین قادیانیوں کو کافر کہتا ہے, مرتد کہتا ہے, زندیق کہتا ہے. یہ میں نے آپ کو مختصر سا اس وقت کا جو قضیہ اور کرنٹ ایشو چل رہا ہے جس کے بارے میں ہمارے اپنے ساتھی کنفیوز ہے, بھائی مسئلہ کیا ہے. مجھے امید ہے آپ کی کنفیوژن کلیئر ہوگی کہ نہیں؟ کلیئر ہوگی نا. بس اس کو دل پہ لکھیں, دماغ پہ لکھیں, اور جہاں کوئی اس طرح کا بیچارہ متاثر ملتا ہے آپ ضرور اس کی کنفیوژن کو کریں, جو اس کے اندر پیدا کر دی گئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.